آج ہمیں قدم قدم پہ ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم دیش کے غدار نہیں ہیں، ہمیں بھی دیش سے اتنی محبت ہے جتنی کہ اور کسی کو ہے۔ ہمیں قدم قدم پہ یہ موقع، ہمیں قدم قدم پہ یہ ثبوت دینا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ہماری خاموشی، اس کی وجہ ہے ہمارا تعلیم سے دور رہنا، اس کی وجہ ہے ہمارا ٹیکنالوجی سے دور رہنا۔ ہمیں ان کی فکر کرنی پڑے گی۔ مفتی صاحب سے گزارش کروں اگر میں کہیں غلط تو مجھے ٹوک دیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو چاہے اس کے لیے آپ کو چین جانا پڑے۔ وہ کون سی تعلیم ہے جو چین میں مل رہی ہے؟ ہمیں دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ آج نئے دور میں ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی ہے، سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ آج طرح طرح کی آیتیں، ان کے عجیب و غریب ترجمے موبائلوں پہ چلائے جا رہے ہیں، کمپیوٹر پہ چلائے جا رہے ہیں۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیا ہم آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں یا اپنے بچوں کو یہ کہہ دیں کہ اس ٹیکنالوجی سے دور ہو جاؤ، مت دیکھو موبائل کے اندر، مت دیکھو کمپیوٹر کے اندر؟ حل کیا ہے؟ کسی بھی سمسیا کو سلجھانے کے لیے، پہلے بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے جڑ تک پہنچنا ضروری ہے کہ بیماری ہے کہاں۔ ہمیں ضرورت ہے جس طرح سے مدرسوں میں پڑھائی ہو رہی ہے، اس مدرسے کی پڑھائی کے ساتھ کمپیوٹر ایجوکیشن ہے، ٹیکنالوجی کا انوالومنٹ ہے، اور ہمارے جو عالم تیار ہوں وہ اس چیز کے لیے سکشم ہوں کہ وہ یہ طے کر سکے کہ کون سی آیت صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، کمپیوٹر پہ کیا ڈالا جائے گا اور کیا نہیں ڈالا جائے گا۔ ایک دور گزرا جس میں ہم خاموش تھے، ہمارے بڑے خاموش رہے اور ہمارے اوپر دہشت گردی کا ٹھپا لگا۔ آج تک ہمیں یہ پتہ لگتا کہ کسی بھی غلط کام کے لیے جب ہمارے اوپر کوئی الزام لگایا گیا، جب اسلام کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا تو کسی نے اٹھ کر یہ کہا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہے کہنے؟ ہم نے اس کے لیے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی۔ بابری مسجد کا ہم کیس لڑ رہے ہیں، لیکن جگہ جگہ پہ آئے دن میڈیا کے اندر کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلم دہشت گرد، مسلم دہشت گرد، اسلامک آتنکواد۔ کتنے کیس ہم نے آج تک کیے دیش کے اندر جو کہا کہ یہ غلط ہے؟ کیوں ہم چپ بیٹھے ہیں؟ اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میرے بچے یہاں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو وہ طاقت دینے کی ضرورت ہے، وہ ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے، وہ کمپیوٹر کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ اس چیز کے لیے قابل ہو جائیں کہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ کمپیوٹر پہ، واٹس ایپ پہ اور الگ الگ طریقے سے قرآن کی ایک غلط آیت بھی لکھ سکے۔ اس چیز کے لیے ہمیں بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اکیلے مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے میرے بچے، یہ میری اور آپ کی، گاؤں والوں کی، شہر والوں کی، ہم سب کے مل کے ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کو وہ سادھن دیں۔ ان کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو کمپیوٹر دیں، ان کو ٹیچر کی ضرورت ہے تو ٹیچرز دیں، جس سے یہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور پھر آج جو قرآن ہم دلوں میں سمائے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ قرآن ہماری کمپیوٹر پہ صحیح طریقے سے ہو، اور اگر کوئی بچہ دور دراز کے شہر میں، امریکہ میں، نیدرلینڈ میں، یوروپ کے کسی کونے میں، جہاں اس کے پاس کوئی استاد نہیں ہے پڑھنے کے لیے، جہاں اس کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے بتا سکے کہ کیسے صحیح قرآن پڑھی جانی ہے، کیا اس کا ترجمہ ہے، تو وہ وہاں بیٹھا بھی پڑھ لے، لیکن وہ تیاری کون کرے گا؟ تیاری ہمیں اور آپ کو مل کے کرنی ہے۔ اس پیغام کو دینے کے ساتھ ساتھ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، مفتی صاحب کا بہت بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی یہ بات آپ تک کہہ سکوں۔ اگر میرے سے کوئی جذبات میں غلط بات کہی گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ جزاکم اللہ خیر جزا، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے عزیز نے جو باتیں بتلائی ہیں، یہ سب باتیں واقعیتاً آج مسلمانوں کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچنا تو بہت ہو گیا، عمل کرنا کم رہ گیا۔ اصل بات یہ کہ عمل کے میدان کے اندر آئے جائیں، پروردگار عالم ہم سبھی کے اندر ہمت پیدا فرمائے اور حوصلے پیدا فرمائے۔ حضرات، اب اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے میں اسی عنوان کے اوپر